عزیز طلباء، اپنے حدیث کا اعراب اور ساتھ میں ترجمہ اپنے سماعت فرما لیا۔ اب اس حدیث کے متعلق کچھ ضروری باتیں سن لیجئے۔ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث جبرائیل کے نام سے موسوم ہے، کیونکہ بعض احادیث خاص اور اہم مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں، اس اہتمام کی وجہ سے وہ خاص درجہ رکھتی ہیں، اس لیے ان کا نام بھی خاص ہوتا ہے۔ مذکورہ حدیث بھی شریعت کے تمام شعبوں پر مشتمل ہے۔ اسلام اور ایمان کی حقیقت اور شریعت مطہرہ کے تمام مبادیات کا تعارف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے کرایا گیا، اور جو سائل بن کر آئے تھے وہ جبرائیل امین تھے، اس لیے اس حدیث کا نام ہی حدیث جبرائیل رکھا۔ جبرائیل امین جو سائل بن کر آئے، اس کی ایک وجہ یہ تھی، مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے سوال کرو، پوچھو کچھ۔ صحابہ کرام ڈر اور رعب کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے سوال نہ کر سکے، ذہن کے اندر سوالات تھے لیکن کر نہ سکے، تو ایسی صورت میں حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور شریعت مطہرہ کے مبادیات اور بنیادی مسائل کے بارے میں 5 سوالات کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تفصیل کے ساتھ جواب فرمائے، جو ابھی آپ نے حدیث پاک کے اندر دیکھے۔ اس حدیث کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ فرمایا کہ طلع رجل، یہاں لفظ طلع کا لفظ لایا ہے، دخل کا نہیں، دخل رجل نہیں کہا بلکہ طلع رجل کہا۔ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ کیونکہ سمجھنے کے اعتبار سے جو ہے کہ طلوع کے بجائے دخول کا لفظ ہونا چاہیے تھا، جو سمجھنے کے زیادہ قریب ہے کہ وہ دخل رجل اگر ہوتا تو اور زیادہ آسان ہو جاتا سمجھنے کے۔ آپ نے طلع رجل کیوں فرمایا؟ اس کا جواب ہے دخل رجل کے بجائے جو طلع رجل فرمایا ہے، اس کی 3 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آنے والا شخص جو ہے وہ اچانک آیا تھا، اور اچانک آنے کے لیے طلع کا لفظ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ کسی بھی شے کا جو طلوع جو ہوتا ہے وہ دفعتاً واحدہ ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے طلع کا لفظ لایا۔ دوسری توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ طلع کا لفظ جو ذکر کیا ہے تاکہ کمال ظہور اور عظمت شان پر دلالت کرے، کیونکہ کسی شے کی جلالت شان کے بیان کے لیے طلوع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں طلع البدر علینا۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ آنے والے رجل سے مراد حضرت جبرائیل ہیں، اور وہ فرشتے ہیں، اور فرشتے نورانی مخلوق ہوتی ہیں، اور نور کی آمد کے لیے طلوع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جملہ فرمایا کہ لا یعرفہ منا احد، کہ ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا۔ بظاہر یہ جملہ عموم پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ احد نکرہ تحت النفی ہے، اور نکرہ تحت النفی جو ہے وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، حالانکہ ممکن ہے کہ حاضرین مجلس میں کوئی اس کو جانتا ہو۔ حضرت عمر نے فرما دیا کہ حاضرین مجلس میں کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ظن اور علم کے مطابق حاضرین مجلس کی طرف سے عدم معرفت کی نسبت کر دی ہے، اور اس پر ایک قرینہ بھی موجود ہے، وہ یہ کہ جب وہ شخص آیا تو عام حاضرین مجلس جو تھی وہ ایک حیران سے تھے، اور جو دیکھ رہے تھے اس کو وہ بڑی حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، اور یہ علامت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضرین کی اس حیرانگی کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے اس کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ پھر اس حدیث کے اندر آگے آپ دیکھیں، آگے ہے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، کہ آنے والے شخص نے اپنے جو گھٹنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھٹنوں کے ساتھ ٹیک کر بیٹھ گیا۔ بظاہر اس کی جو نشست تھی یہ ادب کے خلاف تھی، اس طرح کی جو نشست جو ہے یہ ادب کے خلاف ہے، تو اس نے اس طرح کی نشست کیوں اختیار کی؟ اس کی جو ہیں 4 توجیہات لکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ طلب علم جو ہوتا ہے، علم حاصل کرنے میں اپنی ضرورت اور محتاجگی کی جو شدت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کا یہ کام کیا ہو، کیونکہ اس طرح کی جو ہے وضع جو ہوتی ہے
وہ ضرور پر دلالت کرتی ہے کہ آنے والا بہت ہی زیادہ محتاج ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا ہو۔ دوسری اس کے اندر توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس طرح کا انہوں نے جو ہے یہ کام کیا ہو، تاکہ جب گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے مل جائیں گے تو نبی علیہ السلام ان کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں گے۔ تیسری توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حاضرین مجلس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس طرح کا یہ طریقہ اختیار کیا ہو، کیونکہ جو اصل مقصود بھی یہی تھا کہ لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کو مبادیات اور ان کی ضروریات جو اسلام کے متعلق ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، وہ ان تک مقصود یہی تھا جبرائیل امین کا آنے کا، کہ میں سوال کروں گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیں گے تو حاضرین کو اس کا پتہ چل جائے۔ تو اس وجہ سے ان کی توجہ کو اپنی طرف جو ہے ان کے دھیان کو لگانے کے لیے، توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے اس طرح آپ نے یہ نشست اختیار کی۔ چوتھی یہ ہے کہ اپنی حیثیت اور شخصیت کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے آپ نے اس طرح کا کام کیا ہو۔ یہ چار توجہ اس کے ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وضع کفیہ علی فخذیہ کے اندر فخذی کی ضمیر کے مرجع اس کا جو ہے وہ مرجع کہاں ہے؟ فخذی سے جبرائیل امین مراد ہیں یا فخذی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں؟ اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس کے دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ ضمیر رجل کی طرف راجع ہو، دوسرا احتمال یہ ہے کہ ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہو۔ اس احتمال پر بظاہر اشکال ہے کہ یہ تو انتہائی بے ادبی پر دلالت کرتا ہے کہ اس شخص نے اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دی ہوں، اور اس احتمال کی تائید نسائی شریف کی روایت بھی جو ایک ہے کہ وفیہ وضع یدیہ علی رکبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی یہ دلالت کرتی ہے اس پر۔ اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے، اگرچہ بعضوں نے اس کو جو ہے اسناد جو ہے یہ مجازی پر محمول کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسناد مجازی پر محمول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین کا اصل مقصد یہی تھا کہ اپنے آپ کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا اور حاضرین مجلس کو تعجب کے اندر اور اشتباہ میں ڈالنا تھا۔ اسی وجہ سے بیٹھنے میں مختلف اپنے طریقہ اختیار کیا، کبھی اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ کر انتہائی باادب انداز سے بیٹھ جاتے، اور کبھی اعرابیوں کی طرح اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ کر اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ لیتے اور مختلف الفاظ سے خطاب فرماتے۔ اسی لیے تو حاضرین مجلس کو بھی لباس کی صفائی، بالوں کی نظافت، نزاکت، رنگ اور اسی طرح آثار سفر نہ ہونے کی جو ہے ایک حیرانگی ان پر ظاہر ہو جاتی، اور بڑا تعجب کرتے کہ ہم نے اس کو پہچانا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وہ اس طرح کا یہ جو ہے یہ کام کرتے تھے تاکہ وہ عام جو لوگ ہیں ان سے یہ پوشیدہ رہیں۔ اچھا، آگے آپ دیکھیں حدیث کے اندر حضرت جبرائیل نے نبی علیہ السلام کو جو مخاطب کیا وہ یا محمد کے لفظ سے خطاب کیا، حالانکہ اس طرح کے خطاب سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ سورہ حجرات کے اندر اپنے فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، کہ رسول کو اس طرح خطاب نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے یا محمد کہہ کے کیوں پکارا؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا محمد کے جو الفاظ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مخاطب کرنا منع فرمایا تھا، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ جس کو بھی منع فرمایا تھا اس کے جو مکلف ہیں وہ انسان ہیں، ملائکہ نہیں ہیں، اور جبرائیل امین جو ہیں وہی فرشتے ہیں، انسان نہیں ہے، اس لیے یہ اس حکم کے اندر داخل نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جبرائیل امین کا مقصود اپنے آپ کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا تھا، اس لیے ان الفاظ سے انہوں نے خطاب کیا ہے۔ اچھا، پھر دیکھیے آپ، کیونکہ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر جو بھی وہ حدیثیں لائی گئی ہیں وہ کتاب المصابیح کے اندر کی لائی ہیں، تو یہاں صاحب مشکات نے جو حدیث کے اندر جو ہے جو مقدم رکھا ہے وہ اسلام کو رکھا ہے، حالانکہ آپ کتاب المصابیح کو دیکھیں وہاں ایمان کو مقدم کیا گیا ہے۔ تو ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس کی تین وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کو مقدم کیا جائے، کیونکہ حضرت جبرائیل نے تعلیم و تعلم کے لیے سوال کیا تھا اور اس کا تعلق ظاہر سے ہے، اور امور اسلام کا تعلق بھی ظاہر سے ہے، اور یہاں ظاہر سے باطن یعنی ایمان کی طرف تدریجاً ترقی کی گئی ہے۔
بالفاظ دیگر اسلام ادنا ہے کیونکہ ایمان کا ثمرہ ہے اور ایمان اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ تو دین کی بنیاد ہے۔ گویا یہاں ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے، اس لیے اسلام کو مقدم کیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صاحب مشکات نے عملاً صاحب مصابیح پر اعتراض کیا ہے کہ اسلام سے متعلق سوال و جواب کو مقدم ہونا چاہیے تھا۔ اور تیسری توجہ یہ ہے کہ یہ تقدیم و تاخیر راویوں کا تصرف ہے۔ اس طرح کی تقدیم اور تاخیر محدثین کی عام عادت ہوتی رہتی ہے کہ اس طرح کی تقدیم و تاخیر وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے، یاد دیکھیے، اسلام اور ایمان میں فرق یہ ہے، اسلام جو ہے وہ ظاہری کے اعتبار ہے، ایمان وہ باطن کا، ایمان کا تعلق باطن سے ہے، جو کچھ انسان کے دل کے اندر ہے، اور اس کو جو جب انسان اپنے ظاہر پہ لاتا ہے تو اس کو اسلام کہتے ہیں۔ تو اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایمان کا تعلق۔ اچھا آگے دیکھیں، جبرائیل امین نے جب قیامت کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ اتنا لمبا جواب دیا، اس کے بجائے آپ مختصر الفاظ سے بھی اس چیز کا جواب دے سکتے تھے، آپ نے یہ جواب اتنا لمبا کیوں کیا؟ دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جملے کے بجائے طویل جملے سے جو جواب دے کر جو دیا ہے، اس سے اصل میں ایک قانون کلیہ کی طرف اشارہ کر دیا ہے، وہ یہ کہ قیامت کے بارے میں کوئی سائل جب بھی سوال کرے تو عدم علم میں سائل اور مسئول دونوں برابر ہوں گے۔ اگر نبی علیہ السلام مختصر جواب دیتے تھے تو اسے صرف اپنی ذات سے علم قیامت کی نفی ہوتی، اور جو تفصیل سے بیان کیا ہے تو اسے قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے قانون بنا دیا ہے کہ پوچھنے والا اور جسے پوچھا جاتا ہے وہ دونوں قیامت کے سوال کے اندر سب برابر ہیں، یعنی کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ اچھا، پھر آگے دیکھیے، ایک سوال یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین کو یہ معلوم تھا کہ قیامت کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، تو پھر نبی علیہ السلام سے اس قیامت کے متعلق سوال کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل کی آمد کا مقصد جو تھا وہ لوگوں کو امور دین کی تعلیم دینی تھی۔ قیامت کے بارے میں سوال اس لیے کیا تاکہ کوئی آدمی قیامت کے متعلق سوال نہ کرے، تو گویا اس سوال و جواب سے لوگوں کو قیامت کے بارے میں سوالات سے منع کرنے کی تعلیم تھی۔ اس وجہ سے جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام سے اس کے بارے میں سوال۔ اچھا آگے دیکھیے، آگے حدیث پاک کے اندر ایک لفظ ہے ربتہا۔ اس کے اندر جو ہے ربا کو تائے تانیث کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ تانیث کا ساتھ ذکر کرنا یہ ہے اس مقام کے خلاف ہے، کیونکہ اس یہاں ربا سے مراد جو ہے آقا اور مولا کے معنی میں ہے، تو یہاں تائے تانیث کو کیوں لایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تائے تانیث کو اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ رب العباد کے ساتھ لفظی اشتراک جو ہے وہ نہ ہو، اگرچہ اضافت کے ساتھ اس لفظ کا استعمال اللہ کے علاوہ پر بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس فرق کو واضح کرنے کے لیے یہاں تائے تانیث کو لایا گیا ہے۔ اچھا آگے ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کی تشریح جو ہے وہ علماء کرام نے 5 اقوال سے کی ہے۔ ایک یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نافرمانی اور معصیت اس قدر بڑھ جائے گی اور ایک ایسا دور آ جائے گا کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ آقا اور مالک جو ہے، جو آقا اور مالک جیسا سلوک تھا وہ اس طرح کا سلوک ایک اولاد کرے گی اپنے ماں باپ کے ساتھ، جس طرح وہ اپنے غلاموں کو سب سے زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے اور ان سے خدمت لیتے تھے، بیائی ہی یہی حال ہوگا کہ اولاد اپنے ماں باپ سے اپنی خدمت کروائے گی اور اپنے ماں باپ کو ستائے گی۔ اور دوسری ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باندیوں کی جو اولاد ہیں وہ حکمران بن جائیں گے اور حکمران بننے کے بعد وہ حکومت کریں گے۔ اسی طرح تیسری وجہ اس کی یہ لکھی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس دور میں اسلامی فتوحات کی کثرت ہو جائے گی، جس میں مالک اور غلام باندیاں کثرت سے ہوں گی، تو لوگ حالات خراب ہونے کی وجہ سے باندیوں کو فروخت کرنا شروع کر دیں گے۔ اس بیع و شراء میں ایسا بھی ہو جائے گا کہ ام الولد اپنے بیٹے کے ہاتھ فروخت ہو جائے گی، اب بیٹا آقا ہے اور ماں مملوک ہے، یہی مطلب ہے کہ اس کا باندی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ چوتھا اس سے یہ بھی لکھا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹی اپنی ماں پر
نافرمانی کی وجہ سے ایسے حکم چلائے گی جس طرح آقا اپنی لونڈی پر حکم چلاتا ہے۔ اور پانچویں توجہ لکھی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو شرفا اور عزت والے لوگ ذلیل ہو جائیں گے اور ذلیل قسم کے لوگ عزت والے لوگوں کی جگہ لے لیں گے۔ جیسے ماں کا مقام عزت والا ہے، اس کے مقابلے میں بیٹی کم مقام رکھتی ہے، اور جب بیٹی مالکہ بن جائے گی اور ماں مملوکہ تو ظاہر ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ دور آ جائے گا۔ اچھا، یہ تھی اس حدیث کو کچھ مختصر سی۔ چلیے اگلی حدیث